بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ذي الجلال والإكرام ذي القوة المتين كما هو أهله ومستحقه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلة هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. صلوات على محمد وعلى محمد. سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے تعارف آپ کی خدمت میں جو پیش کیا ہے، یقیناً والد علام آپ کے پاس آ چکے ہیں اور آپ ان سے واقف ہیں. میں ضمیر الحسن ہوں، ظہیر الحسن نہیں ہوں. ڈاکٹر صاحب نام سننے کے بعد بھی بہرحال یہ اس لیے کہ مزاح المومنین عبادہ، اس بنیاد کے اوپر میں نے سرکار ختم مرتبت سے خالق کائنات ایک اعلان کر رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے پروردگار افمن یعلم ان ما انزل الیک من ربک الحق. اے میرے حبیب، کیا جو اس بات سے واقف ہے کہ آپ کے اوپر جو کچھ نازل کیا گیا وہ حق ہے؟ کمن ہوا اعمی، کیا وہ اس کے جیسا ہے کہ جو اندھا ہے؟ ساء ما یحکمون، یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں کہ ان دونوں کو برابر کیے ہوئے ہیں. جو آپ کے اوپر نازل شدہ چیزوں کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ حق ہے، وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کو آج تک حق نظر نہیں آیا، جو حق نہ سمجھ سکے، جو حق نہ پہچان سکے، جو حق کو مان نہ سکے، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ قرآن کا ایک لہجہ ہے کہ جو بار بار قرآن اس طریقے سے خطاب کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہے مختلف مجالس میں بھی سماعت فرمایا اور قرآن مجید میں تلاوت بھی کی ہیں آیتیں کہ جس میں پروردگار اس طریقے سے کہہ رہا ہے کیا نور و ظلمت برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم و جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اس طریقے سے خالق کائنات سوال کیا کرتا ہے. لیکن بہرحال مجھے اس جگہ پر یہ پوچھنا ہے کہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے میرے پیغمبر، جو کچھ بھی آپ کے اوپر آپ کے پروردگار کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے. جو اس بات سے واقف ہے کہ جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا جا چکا ہے وہ حق ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نازل کیا کیا گیا، کس چیز کے بارے میں یہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے. اسے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم سمجھیں کہ حق کیا چیز ہے. یوں تو کائنات میں بہت سی چیزیں ہیں جن کو حق سے انسان پہچانتا ہے اور حق سے پہچانوایا جاتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے. آپ دیکھیے عالم اسلام میں کسی چیز کو بھی پوچھیے آپ فوراً وہ کہیں گے جتنے بھی عقیدے ہیں یہ سب حق ہے، اس سے انکار بھی نہیں. قرآن حق ہے، کعبہ حق ہے، سوال منکر نکیر کا یہ سب حق ہے، یہ ساری چیزیں حق ہیں بے شک. لیکن قرآن مجید جو کہہ رہا ہے کہ انا ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیغمبر جو آپ کے اوپر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ چیز کیا ہے کہ جو پیغمبر پر نازل کیا گیا. اس لیے کہ قرآن مجید نے بار بار ہم سے یہ خطاب بھی کیا ہے وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ
اور وہ نور کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اس کا اتباع کرو. اسی طریقے سے اور مختلف جگہوں پر خالق کائنات نے ہم سے اتباع کے لیے حکم دیا ہے کہ جو چیزیں نازل ہوئی ہیں ان کا اتباع کرو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سی چیز ہے کہ جو نبی پہ نازل ہوئی ہے؟ اگر کہیں لفظ سے لفظ مل جائے تو بات کتنی آسان ہو جائے گی. آئیے قرآن مجید سے خود پوچھیں، قرآن تو بتا کہ تیری نظروں میں وہ چیز کیا ہے کہ جو نبی پر نازل ہوئی؟ تیری نظروں میں وہ چیز کیا ہے کہ جس کو تو نے پروردگار کی طرف سے نازل کیا؟ جب قرآن مجید میں ہم تلاش کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ قرآن مجید نے اس کو خطاب کیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو اس بات کو جو تمہارے اوپر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اے رسول اسے پہنچا دو جو تمہارے اوپر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا. سوال یہ کہ آپ نبی نے پہنچایا کیا ہے؟ اس بلغ کے پیغام کے بعد نبی نے پہنچایا کیا؟ آپ لفظوں کو ملائیے گا. یہاں فَمَن یعلم اَنَّا مَا اُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو اس بات سے واقف ہے کہ جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا آپ کے پروردگار کی طرف سے. وہاں نبی سے کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے جو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے اوپر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا. تو میرے عزیزو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی نے اس جگہ پر پہنچایا کیا؟ لوگ کہہ لیں نماز پہنچائی. اگر یہ کہ مان لیا جائے کہ نماز پہنچائی ہے نبی نے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز سن 2 ہجری میں حکم آ چکا، تو اب تک نبی کیا کر رہے تھے کہ سن 11 ہجری میں کہا جا رہا ہے کہ نماز پہنچاؤ؟ جو چیز نبی پہنچا چکے ہیں اسے پہنچانے کا کیا معنی؟ روزے کی بات آ جائے تو نبی پہنچا چکے ہیں، حج کی بات آ جائے تو حج ابھی کر کے چلے آ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں کہ جس کو نبی انجام دے چکے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ چیز کیا ہے کہ جو نبی نے پہنچائی ہے؟ تو اب لے دے کر کے ایک ہی چیز بچتی ہے کہ جسے عقیدہ ولایت کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ. اس لیے کہ اس اعلان کے بعد نبی کریم نے کیا کیا؟ نبی کریم نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یہ اعلان کیا نا. تب یہ بات طے ہو گئی، یہ بات طے ہو گئی کہ اب جو نبی نے پہنچایا ہے قرآن اسے حق کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ چیز حق ہے. اب جو نبی نے پہنچایا ہے، بتاؤ نبی نے کیا پہنچایا؟ طے ہے کہ نبی نے ولایت پہنچائی تو ولایت ہے حق. اب قرآن تو بتا رہا ہے کہ ولایت حق ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جب قرآن بتا رہا ہے کہ ولایت حق ہے تو حسبنا کے دعوے کے بعد بھی تم نے حق کو آج تک کیوں نہ پہچانا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ. ذرا غور کیے نا کہ سامنے ایک چیز ہے کہ قرآن نے بتایا ہم کو، قرآن نے سمجھایا ہم کو، قرآن بتا رہا ہے، اس کے بعد بھی ہم کہہ رہے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اور قرآن کافی بھی ہے، اور اس کے بعد بھی ہم مان نہیں رہے کہ قرآن نے جسے حق بتایا ہے پھر اس کو حق سمجھ کے کیوں نہیں ہم تسلیم کر رہے ہیں، کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ خالق کائنات یہ بتانا چاہ رہا ہے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو حق پہچانتے تو ہیں مگر حق مانتے نہیں ہیں. حق جانتے تو ہیں مگر حق کو مانتے نہیں ہیں. اچھا قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا کہ حق یہ ہے، حدیث میں بھی ڈھونڈ لیں. اس سے کہ مسلمان 2 ہی چیزیں تو مانتا ہے، یا قرآن مانتا ہے یا حدیث مانتا ہے. قرآن میں آپ کو پتا چل گیا کہ یہ ہے حق. اب آئیے حدیث میں دیکھ لیا جائے حدیث میں حق کیا ہے. جب حدیث کے اندر چلیں تو آئیے ہم کہیں اور دور نہ جائیں. ہم اپنے ہندوستان کے اندر سب سے بڑے محدث ان کی بات کتاب لیں، کتاب تفہیمات الہیہ. اس کے اندر انہوں نے تفصیل پیش کی. انہوں نے کہا اذا تمت العصمت کانت افاعلها كلها حقا. جب کسی میں عصمت مکمل ہو جاتی ہے تو اس کا کل کام حق بن جاتا ہے. دیکھیں تعریف کیا کر رہے ہیں، یہ ہم نہیں کر رہے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انہوں نے یہ تعریف کی ہے اذا تمت العصمہ، جب کسی میں عصمت مکمل ہو جاتی ہے، کانت افاعلها كلها حقا، اس کے جتنے کام ہیں وہ سب حق بن جاتے ہیں. اب اس جگہ رک کر میں ایک بات کہہ دوں کہ آپ جانتے ہیں کہ فعل اس کے بعد اس کی جمع ہے افعال، اور یہاں جمع کی جمع بتائی جا رہی ہے افاعیل، یعنی افعال کو بھی پروردگار عالم سمیٹ رہا ہے. کہہ رہا ہے 1 2 4 جمع کی بات نہیں ہو رہی ہے، 8 10 کی بات نہیں ہو رہی، جتنے کام ہیں جتنے کام ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں عصمت مکمل ہو جاتی ہے اس کے سارے کام حق ہو جاتے ہیں.
ٹھیک، بہت اچھی بات ہے، اس کے سارے کام حق ہو جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں لا اقول انہا تطابق الحق، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے کل کام حق کے مطابق ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے کام حق کے مطابق ہوتے ہیں، بلکہ وہ فرماتے ہیں بل ہی الحق بعینہ، بلکہ وہ جو کر دیتا ہے وہی حق ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ تعریف وہ فرما رہے ہیں، بل جو وہ کر دیتا ہے وہی حق ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر کہتے ہیں نہیں، اس کے بعد بھی ان کا دل نہیں سے ہوتا، آگے پھر لکھتے ہیں بل ینعکس الحق منہ کاذبۃ من هذه الشمس المضیہ، بلکہ حق اس سے یوں پھوٹ کر نکلتا ہے جیسے سورج سے اس کی کرنیں پھوٹتی ہیں۔ یہاں تک تعریف کرنے کے بعد، یہاں تک ساری باتیں لکھنے کے بعد، اب وہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اسی بنیاد کے اوپر نبی کریم نے دست دعا بلند کیے اور حدیث اور دعا، خبر اور دعا، ان دونوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد انہوں نے کہا، کیا جملہ کہا؟ انہوں نے کہا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اللہم اجعل الحق حیث ما دار علی، اے میرے پروردگار حق کو ادھر موڑنا جدھر علی ملتا چلا جائے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل، توجہ کریں آپ۔ آپ ذرا غور کیجئے، اس انداز سے جب بتایا جا رہا ہو کہ حق کیا ہے، تو قرآن نے سمجھایا کہ حق کیا ہے، کہ جو نبی کے اوپر نازل ہوا وہ حق، اور حدیث نے سمجھایا کیا کہا؟ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے۔ بات تو آپ کے پاس کلیئر ہو گئی نا کہ جو حق کیا ہے، شاہ ولی اللہ نے بتایا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور نبی نے دعا فرمائی، کیا فرمائی؟ اے پروردگار حق کو ادھر موڑنا جدھر علی مڑ جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اور نبی نے یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر موڑنا جدھر حق مڑے، بلکہ انہوں نے یہ کہا حق کو ادھر موڑنا جدھر علی مڑے۔ یہاں تک کہنے والا جب کہہ لے تو اب اس سے سوال کرنے کا حق مجھے ہے کہ نہیں؟ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں تو سوال کر سکتا ہوں نا کہ مولانا مجھے اتنا اور بتا دیجئے۔ اب آج کاش ہمارے سامنے ہوتے تو ہم ان سے سامنے سوال کرتے، لیکن بہرحال سوال تو سوال اپنی جگہ ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، مولانا اتنا بتا دیجئے، نبی کی دعا قبول ہوتی ہے کہ قبول نہیں ہوتی؟ نبی کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اگر آپ کہیں قبول ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر میرا ایک سوال ہوگا، اور وہ سوال یہ ہوگا کہ جب نبی کی دعا قبول ہوتی ہے تو جہاں اتنا بتایا وہاں اتنا اور بتا دیئے کہ جمل میں حق کی جانتا، صفین میں حق کی جانتا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ، جو کریں عزیزان محترم، پھر فیصلہ تو خود بخود ہو جائے گا نا عزیزان محترم، کہ اگر یہ بات طے ہو جائے کہ حق کہاں ہے تو پھر اس کے بعد تو معاملہ کوئی دقت کا طلب ہے نہیں، اس لیے کہ یہ طے ہے کہ حق کیا ہے۔ اور عزیزان محترم، یہاں تک آنے کے بعد یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب مکمل طور پر یہ طے ہو گیا کہ علی حق ہے، حق علی ہے، تو ادھر ولایت حق، یعنی اس طریقے سے قرآن مجید نے بھی سمجھا دیا، حدیث نے بھی سمجھا دیا، اور جو بات قرآن اور حدیث دونوں سمجھا دے، ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ اسے مان لے، ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ اسے مان لے، اور اگر نہیں مانتا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اب قرآن مجید یہ جملہ کہنے پہ مجبور ہے کہ جو نہیں مانتا کمن ہوا آما، کیا وہ اندھے جیسا ہے؟ اس لیے کہ دیکھنے کے بعد بھی نہیں ماننا۔ اچھا یہ لفظ بھی عجیب قرآن نے رکھی، قرآن نے کہا کمن ہوا آما، کیا وہ اندھے جیسا ہے؟ یہ جملہ کیوں کہا؟ یہ نہیں کہا کہ وہ اندھا ہے، کہا وہ اندھے جیسا ہے، یعنی توجہ کریں، اندھے جیسا ہے، یہ جملہ کیوں کہا؟ کس لیے کہا؟ اب ذرا غور کیجئے، شاید قرآن کو پہنچانا تھا اس منزل تک کہ ہم زمانہ پہچانے کے حق ہم کسے کہہ رہے ہیں اور نبی پہ کیا نازل ہوا ہے، اسے سمجھانا تھا، اس لیے قرآن نے یہ لفظ رکھی۔ اسے کہ نبی کریم نے وہاں پر صرف مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں میں بلند کرنے کے بعد خاموشی سے دکھا کے رہ نہیں گئے، بلکہ اعلان بھی کیا۔ تو ضرورت یہ تھی کہ اگر اعلان کرنا تھا تو اعلان کر دیتے کافی تھا، لیکن یہ کائنات کے سامنے علی کو دکھا کیوں رہے تھے؟ دکھائیں اس لیے رہتے کہ زمانہ دیکھے کہ یہ علی ہے، اور جب دیکھ لے تو اب اگر دیکھنے کے بعد بھی علی کو نہ پہچانے تو اسے اندھا نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد اسی لیے اب قرآن مجید کا یہ جملہ یاد کیجئے، قرآن مجید نے جو فقرہ کہا کہ لَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سے انسانوں کے لیے، بہت سے جنات کے لیے، زیادہ تر انسان، زیادہ تر جنات کے لیے جہنم کو ذخیرہ کیا ہے۔ کیوں بھائی؟
اگر پیدا کیا ہے تو بھی آپ نے جہنم کیوں؟ اتنے انسانوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ کس لیے بھیج رہے ہیں؟ قرآن مجید بتائے مجھے کہ یہ جہنم کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے؟ کہا نہیں، جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، لیکن ہم نے جہنم کو ذخیرہ کیا بہت سے لوگوں کے لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ قرآن بیان کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس دل ہے مگر سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہے مگر سنتے نہیں۔ دیکھیں یہی قرآن مجید نے علت بتائی ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا وآذان لا یسمعون بہا، ان کے پاس دل ہیں مگر اس سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں۔ اس کا مطلب کہ آنکھ، کان اور دل رکھنے کے بعد بھی اگر کوئی اس سے استعمال نہ کرے تو وہ جہنم کا ذخیرہ، جہنم کا ذخیرہ ہے۔ اب ہمیں تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے کون کدھر جائے گا، یہ تو قرآن نے خود فیصلہ کر دیا ہے۔ ایک سوال پڑھیے محمد عزیزان محترم، بات ہے حق کی کہ حق کو پہچاننا ہے، حق کو سمجھنا ہے۔ اور میں اسی لیے حدیثوں میں جب یہ جملہ پاتا ہوں تو بہت دل خوش ہوتا ہے۔ حدیثوں نے یہ جملہ جو کہا کہ ما ترک الحق عزیز الا ذل، کسی صاحب عزت نے اس وقت تک ذلت کا منہ نہیں دیکھا جب تک اس نے حق کو نہیں چھوڑ دیا۔ جب اس نے حق کو چھوڑ دیا تو اسے ذلت کا منہ دیکھنا پڑا۔ کسی بھی صاحب عزت نے، بہت بڑا عزیز تھا، لوگوں میں بہت پسند تھا، لوگوں کو بہت محبوب تھا، لوگ احترام کرتے تھے، لیکن اس بنیاد کے اوپر فقط وہ ذلیل ہو گیا کہ اس نے حق کو چھوڑ دیا۔ ما ترک الحق عزیز الا ذل، اور اس کے بعد پھر فوراً دوسرا جملہ کہا وما اخذ به ذلیل الا عز، مگر کسی ذلت میں پڑے ہوئے انسان نے اگر حق کو مان لیا تو صاحب عزت ہو گیا۔ اور تاریخ آپ کے پیش نظر ہے، میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیے حارث اپنے قوم میں کتنا معین تھا، کتنا مشخص تھا، کتنا پہچانا جاتا تھا۔ حارث بن نعمان فہری اتنا مانا جانا جانے والا انسان، مگر جب حق کو چھوڑ دیا تو ذلت کا یہ منہ دیکھنا پڑا کہ اسے آسمان سے پتھر نازل ہوا اور اس کا نشانہ بن گیا۔ اور ذلیل کی بات جب آتی ہے تو بلال جیسے حبش کے انسان نے جب علی کو اپنے دل سے مان لیا تو اتنی عزت مل گئی کہ گلدستہ آزاد پہ وہ پہنچ گیا، اس کی آواز پہ سب دوڑنے لگے۔ یہ کام ہے اس کا کہ جو ہمیں قرآن مجید نے اس طریقے سے پیش کیا ہے، اور معصومین نے فرقہ جو کہا ہے یوں ہی نہیں کہا ہے۔ ما ترک الحق عزیز، کسی صاحب عزت نے حق کو چھوڑا نہیں مگر یہ کہ اسے ذلت کا منہ دیکھنا پڑا۔ اگر حق کو چھوڑ دیا جائے گا تو ذلت کا منہ دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ اور حق کیا ہے اب اسے آپ نے سمجھ لیا۔ اب میں یہاں پر آ کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ مجھے بتائیے، ہم ہو یا آپ، کوئی بھی ہو، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنی زبان سے مولا کہہ دیں تو فقط کافی ہے کہ مولا ہے، کافی ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے گا، پروردگار عالم نے مولا کا معاملہ ہی کچھ ایسا رکھا کہ آپ اگر غور کریں تو عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے جب مولا کو پیدا کیا تو کہاں پیدا کیا؟ جوف کعبہ میں۔ زمین کا دل ہے کعبہ، کعبے کے دل میں مولا کو پیدا کیا۔ قرآن مجید میں جب تذکرہ کیا تو یاسین قرآن کا دل، اس میں امام کا تذکرہ کیا۔ یعنی ہر مرحلے پہ ہمیں یہ سمجھایا کہ علی زبان پہ رہنے والی شے کا نام نہیں ہے، علی دل میں اترنے والی شے کا نام ہے۔ اور عزیزان محترم یہاں تک لے کے آیا تو اپنے نوجوانوں سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ بھی اس طریقے سے کہ آپ ذرا پیغام بھی دیکھیے گا۔ خالق کائنات نے جب نبی سے یہ کہا کہ یا ایھا رسول بلغ، اے رسول پہنچاؤ، تو وہاں پر اس کے بعد فوراً جو جملہ کہا ہے وہ کیا کہا؟ وہاں فوراً دوسرا جملہ یہ کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ یہ نہیں کہا ہے کہ اگر تم نے پہنچایا نہیں، دیکھیں کہا پہلے پہنچاؤ، پہنچاؤ کہنے کے بعد فوراً جملہ جو کہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے یہ کر کے نہیں دکھایا
ذرا توجہ کیجئے گا آپ کہ یہاں پر قرآن کیا ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے. قرآن یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ علی کا معاملہ زبان کا نہیں ہے، عمل کا معاملہ ہے. اگر عمل سے ثابت کیا علی والے ہو تب تو تمہاری نجات ہے، ورنہ نجات نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد اگر ہم نے زبان ہی سے فقط علی علی کیا تو ہم نے کیا پایا؟ اس لیے کہ زبان سے علی علی کرنے والے کم تو ہیں نہیں، زبان سے علی علی کہنے والے کم نہیں ہیں، بے انتہا ہے. آپ ذرا تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں. علی کو فقط انہوں نے نہیں مانا کہ جنہوں نے علی کی ولایت کا کلمہ پڑھا ہے. علی کی تعریف جب آپ دیکھیں گے، میرے مولا کی تعریف تو دشمنوں نے بھی کی ہے، میرے مولا کی تعریف اغیار بھی کر رہے ہیں. آج کافر بھی قصیدہ کہتا ہے مولا کے سلسلے میں، ہندو بھی قصیدہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ تعریف کرتا. تو کیا ہمارا تعریف کرنا اور اس کا تعریف کرنا یہ دونوں ایک ہے؟ دونوں ایک منزل میں ہو جائے گا؟ آوازی نہیں، ہرگز نہیں. پہچانو دونوں کا فرق یہ ہے کہ وہ زبان پہ مجبور ہے. یعنی علی، میں ایک فقرہ کہوں، علی ابن ابی طالب محتاج نہیں ہے، ان کا عمل ہی ایسا ہے کہ زبانہ تعریف کرے گا. تو اگر تم نے تعریف کیا تو کون سا کمال کر دیا؟ تم نے اگر علی کی ثنا کر لی تو کون سا کمال کر دیا؟ مسئلہ اس کا نہیں کہ تعریف کر دیا جائے، مسئلہ اس کا یہ ہے کہ تم نے علی کی بات کو کوئی رائگاں تو نہیں کر دیا، علی کا قول کوئی ضائع تو نہیں کر دیا، علی کا پیغام کوئی برباد تو نہیں کر دیا. اگر تم نے علی کے پیغام پہ عمل کیا ہے، علی کے قول پہ عمل کیا ہے، تو اس سے اور تمہارا فرق یہ ہوگا کہ علی آواز دیں گے جو میرے عمل میں میرے ساتھ ہو جائے میں اسی کی شفاعت کروں گا. ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ. اسی لیے مولا ایک کائنات کے لیے یہ حق کا معاملہ آپ آسانی سے نہ سمجھیں اسے. یہ علی بن ابی طالب جو ہمارے کام آنے والے ہیں، کتنے مقام پہ کام آ رہے ہیں؟ اب ذرا اندازہ لگائیے کتنے مقام پہ علی بن ابی طالب ہمارے کام آئیں گے، اور ہم وہ ہیں کہ جو علی بن ابی طالب کے کام نہ آئے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مولا کے کام نہ آئے، مولا ہمارے کام آتے جائے؟ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم مدد ہر جگہ بلائیں، مولا چلے آئیں، اور مولا جہاں بلائے ہم وہاں نہ جائیں. ممکن ہے یہ بات؟ آپ ذرا غور کیے کہ اگر انسان کسی کو دعوت دیتا ہے تو اس وقت اس سے توقع یہ بھی رکھتا ہے کہ جب میں بلاؤں گا تو یہ بھی ہے کہ نہیں ایسا؟ تو اگر یہ بات طے ہے تو ہمیں بھی تو دیکھنا ہوگا کہ علی نے ہمیں کہاں بلایا، کس مقام پہ بلایا، کس مقام منزل پہ بلایا ہے، یہ ہمیں بھی دیکھنا ہوگا نا. اور اگر ہم نے اسے کو دیکھ لیا تو یقین جانیے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے لوگ زبان سے بلاتے ہیں، علی وہ ہے جو عمل سے بلاتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ. اسی لیے ہم کو خطاب کیا گیا، کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم. تم بلاؤ لوگوں کو، زبان سے نہ بلاؤ، اپنے عمل سے بلاؤ. عمل سے اگر تم نے پکار لیا ہے تو یہ عمل سے جو تمہاری طرف آئیں گے نا وہ ایسے ہوں گے کہ جو پھر واپس نہیں جائیں گے. لیکن زبان سے تم نے پکارا ہے تو وقتی طور پر ہو سکتا ہے آ جائے تمہاری زبان پہ، لیکن پھر پلٹ کے چلا جائے گا، اس لیے کہ وہ دیکھے گا کہ تمہارا کردار کیا ہے. اس لیے اپنے عمل سے بلاؤ. اور مولا کائنات جیسا انسان کون ملے گا، کون ملے گا؟ آپ ذرا غور کہ ہم بڑی تعریف کریں علی بن ابی طالب کی، کیا کہنا، بے شک قابل تعریف ہیں، اور اتنے کمالات ہیں ان کے کہ نبی کریم جیسا عظیم المرتبت نبی یہ فقرہ کہہ کے جا رہا ہے جس کی زبان پہ وحی کے تالا لگا ہے، وہ جملہ کہہ کے جا رہا ہے کہ اگر سارے اشجار قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں تو بھی علی کے فضائل ان کا ایسا نہیں ہو سکتا. یقیناً اتنے صاحب فضائل ہیں، اس سے ہم کو انکار نہیں ہے بے شک، اور ہم کیا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کا انکار کرنا گویا سورج کا انکار کرنا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علی بن ابی طالب نے کیا کیا ہے، اسے بھی تو دیکھنا ہوگا. اب ذرا توجہ کریں آپ، علی بن ابی طالب نے کیا کیا ہے. اگر اس کی طرح ہم متوجہ ہو جائیں تو ہماری بہت سی زندگی نکھر جائے گی، زندگی کے بہت سے پہلو نکھر جائیں گے. وہ علی کے جو خود یہ جملہ کہہ رہا ہو کہ اگر میرے ہاتھوں میں، میرے قدموں میں کائنات کی ساری دولت لا کے ڈال دی جائے فقط اتنے کے لیے کہ میں کسی چونٹی کے دان سے گیہوں کا ایک چھلکا ظلمن چھین لوں،
عدواناً چھین لوں، دشمنی کے ساتھ، غصب کے ساتھ، کہیں سے بھی طریقے سے میں اس سے لے لوں اور یہ مجھے دنیا دے دی جائے پوری صرف اتنے سے کام کے لیے، تو میں یہ کام نہیں کروں گا۔ دنیا کو ٹھوکر ماروں گا مگر میں ظلم نہیں کروں گا۔ ذرا توجہ کریں آپ، مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ انسان کے لیے نہیں، ایک جانور کے لیے۔ یعنی علی کا نظریہ ہمارے سامنے آ گیا۔ علی بن ابی طالب یہ چاہتے ہیں کہ جانور کے ساتھ بھی ظلم نہ کیا جائے، جانور کے ساتھ بھی ناانصافی نہ کیا جائے، حیوان کے ساتھ بھی بدسلوکی نہ کیا جائے۔ علی بن ابی طالب یہ چاہتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ علی کا چاہنے والا ہو کر کے اگر انسانوں کے ساتھ بدسلوکی کرے، انسانوں کے ساتھ ناانصافی کرے، انسانوں کے ساتھ حقوق کو ضائع کرے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ زبان سے علی کو مانا ہے، عمل سے علی کو نہیں مانا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ توجہ کریں انسانی محترم، ان مسائل کو اگر انسان نے درک کر لیا ہے تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ علی حق ہے۔ حق کا مفہوم سمجھنا ہے ہمیں۔ حق ہے کیا چیز جس کو نبی کریم اس طریقے سے ہمارے تک پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے علی بن ابی طالب کو کتنے مقامات پر تمہارے لیے ناصر بنایا ہے۔ آپ ذرا غور کیے، اور یہ بھی عجیب بات ہے، آپ ذرا تاریخ کے اندر اگر دیکھیں گے تو جو فضیلت میرے مولا علی کو ملی ہے وہی فضیلت میری شہزادی فاطمہ الزہرا کو ملی۔ دونوں فضیلت بالکل برابر ہیں، بھی ایک دوسرے کے کفو۔ اور یہ جو نبی نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے لیے کوئی کفو نہ ہوتا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جتنے فضائل علی کے دامن میں جا رہے ہیں ان سارے فضائل میں فاطمہ بھی ہیں۔ مولا کائنات کے لیے آپ نے سنا نا علی کتنے مقام پہ کام آئیں گے؟ جہاں حق ہے وہاں علی ہیں۔ سوال قبر حق، منکر نکیر حق، موت حق، برزخ حق، صراط حق، یہ ساری چیزیں حق۔ تو جہاں حق ہے وہاں علی ہے نا جملہ، جہاں حق ہے وہاں علی، ہر جگہ علی بن ابی طالب ہیں۔ اب یہیں سے نبی کریم خود جناب سلمان کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے سلمان، میری بیٹی فاطمہ 100 سے زیادہ مقامات پر لوگوں کے کام آنے والی ہے۔ میری بیٹی فاطمہ 100 سے زیادہ مقامات کے اوپر لوگوں کے کام آنے والی ہے۔ ان میں سے آسان ترین منزلیں جو ہیں وہ موت ہے، صراط ہے، برزخ ہے، قبر ہے۔ ان سارے مقامات کے اوپر فاطمہ کام آنے والی ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجیے عزیزان محترم کہ یہ دونوں چیزیں کیوں ہمارے سامنے آئی؟ ایک طرف علی بن ابی طالب، ایک طرف فاطمہ الزہرا۔ ان دونوں کو اس درمیان میں رکھ کے نبی کریم نے یہ سمجھانا چاہا ہے کہ میں کائنات کے سامنے ایک سلسلہ رکھ کے جا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے نسل علی کا کوئی ہمیں مل گیا تو ہم لے لیں۔ نہیں، دونوں کے ملاپ کے ساتھ جو نسل چلے اسی سے رہبری کو لیتے رہنا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ وہ فرزند کے جو زہرا کا جو علی کا، تمہیں اگر حق چاہیے تو اس حق کی طرف آؤ کہ جس کو ہم نے ان دونوں کے درمیان سے رکھا ہے، ان دونوں سے وابستہ رکھا ہے۔ اور اسی لیے ہمارے دامن میں جتنی نعمتیں ڈالی گئی ہیں انہیں آپ دیکھیں کس انداز سے ڈالی گئی ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ایام آ رہے ہیں جس میں ہمیں ماتم کرنا ہے امام سجاد کا۔ کیا منزلت ہے، کیا جلالت ہے، کیا رتبہ ہے، آپ اندر لگائیے۔ لیکن آپ غور کیے، کربلا کے بن میں سید سجاد کو پہنچا دیا گیا، آگے سید سجاد۔ لیکن سید سجاد جب آئے ہیں تو کیا تنہا سید سجاد ہیں؟ نہیں، فاطمہ کی ذریت کے اعتبار سے، کیونکہ ایک حسن اور ایک حسین دو ہیں، تو اس بنیاد کے اوپر جہاں پر جو ذخیرہ کیا ہے انہیں دیکھیے آپ۔ ذخیرہ کرنے کے بعد ان دونوں کو پھر ایک منزل میں لا کے امام باقر سے سلسلہ چلا کے بتایا ہے کہ پہچانو نسل زہرا و علی کو کس طریقے سے ہم نے منسلک کیا ہے۔ اور جو ہم نے منسلک کیا ہے اس کو سمجھ لینا کہ اب یہ مسئلہ صرف انہی کی ذات تک نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ جہاں تک جائے گا وہاں تک ان کی نسل کو دونوں کو لے کے چلنا ہے۔ اور اسی لیے پردہ غیب میں جسے بٹھایا وہ زہرا کا بھی وارث ہے، علی کا بھی وارث ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل۔ بہت زیادہ آپ کا وقت لینا مقصود نہیں ہے، لیکن میں
تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پہچانے ہم مذہب ہمارے پاس جو ہے، دین ہمارے پاس جو ہے، یہ کون سا دین ہے اور کون سا مذہب ہے۔ کائنات کے لوگ اس منزل تک پہنچ نہیں سکتے۔ حق کی منزل جب آتی ہے تو حق کو پہچاننا پڑے گا، اور جب پہچانیں گے تو حق ہے کیا چیز؟ حق ہے کڑوا، حق ہے کڑوا، کڑوا ہے حق۔ کون مانے گا حق کڑوا؟ کوئی تسلیم کرے گا حق کو کڑوا؟ بھائی جس کے لیے کڑوا ہو، ہمارے لیے تو کڑوا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ نہ فاطمہ ہمارے حق میں بد دعا دینے والی، نہ علی ہمارے حق میں بد دعا دینے والے، یہ دونوں ہمارے حق میں ایسے۔ لہذا یہ حق تو کڑوا ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے، اسی لیے یہ موت سے بھی گھبراتے ہیں، یہ موت سے بھی گھبراتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ حق ہے اور حق کڑواہٹ ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم سے پوچھا جائے تو پھر ہم وہ آواز دیں گے کہ ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں جس مکتب کے 13 سالہ بچوں سے بھی اگر پوچھا جائے تو وہ پلٹ کر آواز دیتے ہیں اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ موت پہ ہم جا رہے ہیں کہ موت ہم پہ آ رہی ہے۔ ان سے بھی اگر پوچھا جائے تو یہ جواب دیتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے جب یہ فلسفہ آتا ہے معاملہ موت کے لیے، موت ہی کو سب سے زیادہ کہا گیا، اس لیے میں نے اس کو پیش کیا کہ موت سب سے کڑوی مانی جاتی ہے، کہ سب سے کڑوی ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب جناب قاسم سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں۔ کیا کہا؟ شہد سے زیادہ شیریں۔ اگر حق کڑوا ہوتا تو قاسم یہ جملہ کہتے کہ شہد سے زیادہ شیریں ہے؟ نہیں، ہمارے ذہنوں میں بات بٹھائی ہے کہ حق کو کبھی کڑوا نہ سمجھنا۔ اچھا مولا قاسم نے یہ بات تو کہہ دی کہ احلی من العسل، ثبوت کون دے؟ ثبوت کون دے؟ دلیل کون پیش کرے؟ بھائی ایک بھائی نے یہ کہا تھا کہ میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ احلی من العسل، دوسرے بھائی نے کہا اچھا میرے بھائیا میں 6 مہینے کا صحیح مگر میدان میں جب آؤں گا تو میں ثابت کروں گا کہ موت کڑوی نہیں ہے، موت میٹھی ہے۔ اور کیسے ثابت کیا آپ کے پیش نظر ہے کہ 3 پل کا تیر گلے پہ کھا کے علی اصغر نے مسکرا کے یہ بتایا کہ بچوں کی فطرت یہ ہے کہ اگر کوئی ترس چیز ملتی ہے تو چہرہ بنتا ہے، اور اگر مٹھاس ملتی ہے تو مسکراہٹ آتی ہے۔ یہ موت کو ہم نے مٹھاس سمجھ کے لیا ہے، اور کیوں نہ مٹھاس لیں؟ اس سے کہ موت تباہی کا نام ہوتا تب نہ ہم ڈرتے، لیکن موت تباہی کا نام نہیں ہے۔ موت تو ایک راستہ ہے کہ جو انسان کو بقا کی طرف لے جاتا ہے، وہ راستہ ہے جو بقا کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہم جب سمجھ لیں گے ان باتوں کو، اس لیے ہم نے کہا جس مکتب سے الحمدللہ ہم لوگ وابستہ ہوئے ہیں وہاں پر کوئی پریشانی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس نے حق کو پہچانا۔ اب نبی کریم سے یہ جملہ کہنا فَمَن يَعْلَمُ أَنَّ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ، کیا وہ اس کے جیسا جو اندھا ہے؟ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں کہ ان دونوں کو برابر کر رہے ہیں۔ حق والے اور غیر حق والے یہ دونوں کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتے، انہیں پہچانو۔ اور عزیزان محترم ہے بھی یہی بات کہ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، نہ کل برابر ہوئے، نہ آج برابر، نہ آئندہ برابر ہوں گے۔ تاریخ نے دیکھا ہے اس منظر کو، نہ آدم اور ابلیس ایک جیسے ہو سکے، نہ نوح اور ان کی قوم ایک جیسی ہو سکی، نہ موسیٰ اور فرعون ایک جیسے ہو سکے۔ ان سب کی کیفیت اسی طریقے سے، یہاں تک کہ کربلا واقع ہو گئی، اور کربلا میں بھی معاملہ صرف ایک ہی تو تھا کہ جہاں پر امام حسین یہ جملہ پوچھ رہے تھے کیا حق میرے پاس نہیں ہے؟ کیا حق میرے علاوہ کہیں اور ہے؟ تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ کس لیے قتل کر رہے ہو؟ عزیزان محترم، یہ سوال مولا کا کربلا کے بن میں، اور عجیب عجیب سوال ہے۔ میں انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کس طریقے سے مولا کے سامنے سوالات ہوئے ہیں اور مولا نے جواب دیے ہیں۔ عزیزان محترم، مولا حسین سے ایک سوال اس طریقے سے کرنا، مولا کائنات کہ یہ لاڈلے ہیں، جگر ان کا اپنے دل میں رکھتے ہیں، وہی قوت، وہی بازو، وہی صلاحیت۔ تو اب یہ جب لشکر کے سامنے جاتے ہیں اور جانے کے بعد اپنے کو پیش کرتے ہیں، تو پیش کرنے کے بعد ساری باتیں مولا حسین پوچھتے چلے جاتے ہیں، اور یہ کہہ کے پوچھتے ہیں میں تمہیں قسم دے رہا ہوں، میں تمہیں قسم دے رہا ہوں۔ یہ اللہ کی قسم دلا دلا کے مولا نے سوال کرنا شروع کیا، اور جب سوال کر چکے تب اس کے بعد پھر ایک مرتبہ عصر عاشور کھڑے ہو کر کے حسین نے ایک فقرہ کہا۔ کیا فقرہ کہا؟ یا شیعہ آل ابی سفیان، اے آل ابی سفیان کے چاہنے والو، ان لم تکن لکم دینون، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے
تو تم کم سے کم اپنی دنیا میں تو آزاد ہو جاؤ. آپ ذرا غور کیجئے, ہم جیسے انسان اگر کہیں تو کہیے مولوی صاحب آپ لوگوں کی تو عادت ہے باتوں کو بڑھا چڑھا کے کہہ دینے کی, مگر مولا حسین سے توقع رکھیں گے آپ کہ وہ یہ کہیں گے؟ مولا حسین یہ جملہ کہہ رہے ہیں, اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے, کس سے کہہ رہے ہیں؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ بے دینوں سے. ذرا توجہ کیجئے, جن سے کہہ رہے ہیں وہ کون ہیں؟ نماز پڑھنے والے, روزے رکھنے والے, حج کرنے والے, قرآن کی تلاوت کرنے والے, حفاظ قرآن, حجاج, یہ سب ہیں. صحابی بھی ان میں بعض ہیں تابعی کے اعتبار سے. غور کریں تو ان ساری چیزوں میں, ساری چیزیں رکھنے کے بعد مولا اب آپ بتائیے, اگر نماز پڑھنے والا بے دین ہے, روزہ رکھنے والا بے دین ہے, تو پھر کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ دین نہیں ہے تمہارے پاس؟ کیا نماز کے علاوہ کسی شے کا نام دین ہے؟ توجہ کریں آپ, کیا نماز کے علاوہ کسی شے کا نام دین ہے؟ روزے کے علاوہ کسی شے کا نام دین ہے؟ مولا حسین کا یہ جملہ کہنا کہ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے, یہ دلیل ہے کہ حرکتوں کا نام دین نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس چیز کا نام دین ہے کہ جہاں پر عقیدوں کے ساتھ حرکت ہوتی چلی جائے. توجہ کریں عزیزان محترم, جہاں عقیدے کے ساتھ, بلکہ میں لفظ ذرا سے بدل دوں کہ نہیں یہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, یہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں. اگر حسین نہیں ہے تو اٹھک بیٹھک ہے. یہ حج نہیں کر رہے ہیں, یہ چکر لگا رہے ہیں. اگر حسین نہیں ہے تو چکر ہے. حسین کے ساتھ پہچانو. اگر یہ دین رکھتے, اگر یہ مذہب رکھتے, تو انہیں پتا ہوتا کہ یہ کس کو قتل کر رہے ہیں, اس کو کہ جس کے لیے نبی نے سجدے کو طول دیا. یہ کس کو قتل کر رہے ہیں, یہ کس کے مارنے کے لیے آ گئے؟ آپ ذرا غور کیجئے کتنے مقامات پر امام حسین آنکھیں کھولنا چاہ رہے ہیں. اس بات کو آپ ذرا غور کیجئے, یہ کب مولا نے کہا ہے؟ عصر عاشور میں اس وقت کہا ہے جب قاسم نہیں ہے, علی اکبر نہیں ہے, اون محمد نہیں ہے, جناب عباس نہیں ہے. کیا مولا آپ بھی جینا چاہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں ان کو سمجھا رہے؟ آواز دیں گے توبہ کرو. علی اکبر کے بعد کون جینا چاہے گا؟ قاسم کے بعد کون جینا چاہے گا؟ اون محمد کے بعد کون جینا چاہے گا؟ کس کو زندگی اس طریقے کی عزیز ہوگی؟ ذرا غور تو کرو. پھر مولا یہ جملے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا میں ان کو دین سمجھانا چاہ رہا ہوں. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میرے نانا کی زحمتیں کیا ہیں. اگر میں نہ سمجھاؤں گا تو کون سمجھائے گا؟ اس نے موقع کے اوپر ساری قربانیاں دینے کے بعد میرے دل میں جو درد ہے دین کا, بس یہیں سے میں آپ سے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میرے عزیزو. بھئی یاد رکھنا, حسینی بن جانا بہت آسان ہے, حسینی رہنا بہت مشکل ہے. حسینی بن جانا بڑا آسان ہے, لیکن حسینی ہونا, حسینی رہ جانا بہت مشکل ہے. جس کو مولا نے ایک جملہ کہا تھا, یہ جملہ کہہ کر کے کہتے کہ یاد رکھنا کہ اس وقت پر کھا جائے گا کہ دین کس کے پاس ہے, جب مشکلات میں گھرا ہو تو دیکھو, جب مصیبتوں میں گھرا ہو تب دیکھو کہ اس کے پاس دین ہے کہ نہیں. اس سے کہ انسان اسی وقت بھول جاتا ہے. گھر میں ایک موت ہوئی, ہم اسی میں گلج کے رہ گئے, نماز چلی گئی, حق چلا گیا, کوئی فکر نہیں ہمیں ہوئی. کہا نہیں, پہچانو ہماری منزل. ہم اس طریقے سے دین کو تمہارے دل میں اتارنا چاہ رہے ہیں کہ کہیں رہو, کسی لمحے رہو, دین کو پہلے فوقیت دیتے رہو, اس سے کہ یہ میرا اثاثہ ہے, یہ میرا سرمایہ ہے. میں نے اسی کے لیے سب قربان کیا ہے. اتنی بڑی قربانی میں نے دی ہے کربلا کے بن میں, تم سوچ سکتے ہو کتنی بڑی قربانی دی ہے. عزیزو, کربلا کے بن میں ایک دن میں حسین نے 72 لاش اٹھائی, 71 لاش اٹھائی. آپ ذرا غور کیجئے, کیا آسان ہے مولا حسین کا اتنی لاشیں اٹھانا؟ ہمارے دل میں احساس پیدا ہو جائے تو ہم قسم خدا کی اگر کربلا کا احساس پیدا کر لیں تو ایک لمحے بھی اپنے کو دین سے جدا نہیں رکھیں گے, ایک لمحے بھی اپنے کو مذہب سے جدا نہیں رکھیں گے. اس لیے کہ مولا حسین نے کربلا کے بن میں یہ ساری قربانیاں دی ہیں, اور اس قربانیوں کو دیتے دیتے اتنا زخم کھایا ہے کہ روایت لکھتی ہے کہ 1951 زخم گنا گیا. اللہ اکبر. آپ محسوس کیجئے اتنا دین کے لیے کون کر سکتا ہے جتنا مولا حسین نے کیا. ہاں عزیزو,
کربلا کا وہ منظر آپ کے پیش نظر ہے کہ جب حق کا یہ شہزادہ کائنات کے سامنے اپنے سارے فرائض کو بیان کر رہا تھا، ساری چیزوں کو بیان کرتے کرتے قربانی دینے کی منزل میں آتے ہوئے ایک مرتبہ اس منزل تک آ گیا جب اپنے ہاتھوں پہ 6 مہینے کا لاڈلا لے کر کے آیا، آواز دیتا ہے اگر تمہاری نظروں میں خطا کار ہوں تو اس بچے نے کیا خطا کیا ہے، اسے تو پانی کا ایک قطرہ دے دو، اسے تو پانی کی ایک بوند دے دو۔ لیکن اللہ اکبر، آپ سنیں جواب کیا ملا؟ جواب ملا اے حرملہ کہاں ہے، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ آپ اندازہ لگائیے مولا حسین کس طریقے سے یاد کر رہے ہیں۔ میں اس جگہ ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو کہ اس جگہ پر ہمیں اپنا ایک قوم پہچاننا چاہیے کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کربلا میں مولا حسین نے آپ کو کب یاد کیا ہے؟ کسی موقع پہ یاد کیا؟ علی اکبر مارے گئے آپ کو یاد کیا، عباس مارے گئے آپ کو یاد کیا گیا، اون محمد مارے گئے آپ کو یاد کیا؟ مولا حسین نے کبھی یاد نہ کیا، مگر یاد کب کیا؟ جب ہاتھوں پہ 6 مہینے کا بچہ تھا تو آپ نے یاد کیا۔ آوازی اے میرے شیعو، کاش تم روزے عاشورا ہوتے تو دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا اور کس طریقے سے انکار کیا گیا۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ حضرت ذرا محسوس کریں آپ کہ کتنا سخت وہ مرحلہ تھا امام حسین کے لیے، کہ جہاں امام حسین آپ کو یاد کر رہے ہیں، آواز دے رہے شیعتی اے میرے شیعو لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے میرے شیعو کاش تم ہوتے عاشور کے دن اور دیکھتے کہ کس طریقے سے میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، مگر پانی نہ دیا گیا، لوگوں نے انکار کر دیا، لوگوں نے رحم نہیں کھایا میرے بچے کے اوپر۔ ارے 6 مہینے کا میرا بچہ، اتنا نازک بدن بچہ، میں نے اتنی دیر تک کربلا کی جلتی ہوئی ریت میں لٹا دیا۔ اے میرے عزیزو، میرا کہہ دینا آسان ہے، آپ کا سن لینا بھی آسان ہے، مگر کبھی احساس کرنا ہے تو اس طریقے سے احساس کیے گا کہ جب مئی جون کی گرمی میں کسی جلتے ہوئے پتھر پہ آپ کا پاؤں پڑے تو آپ احساس کیے گا جب پاؤں کی موٹی کھال اس گرمی کو برداشت نہیں کر پاتی تو آئے کربلا کی ریت جسے سورج کی تمازت نے گرم کر رکھا تھا اور 6 مہینے کا بچہ حسین کہا ارے زمین پہ لیٹا ہوا، اے میرا آقا حسین طرف نہ جائے تو کیا کرے؟ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ حضرت وہ محسوس کریں آپ کہ کس طریقے سے مولا حسین نے قربانیاں دی ہیں، کس طریقے سے ہم کو پکارا ہے، کس طریقے سے یاد کیا ہے۔ 2-4 جملے مصائب کے آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزو، کربلا کا بن اس طریقے سے مصیبتوں سے بھرا ہوا ہے کہ جس ذکر کو اٹھاؤ آنکھوں سے آنسو گرنے پہ مجبور ہے، آنکھوں سے آنسو گرنے پہ مجبور ہے۔ آپ ذرا غور کیے، میرا حسین علی اصغر کو لے کے آیا، لے کر کے آیا کہاں سے؟ مقتل سے۔ لیکن جب میرا آقا لے کے آیا تو کیا علی اصغر کو لے کر کے خیمے میں ڈائریکٹ چلا گیا؟ نہیں، میرے آقا کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ ڈائریکٹ لے کر کے جا سکے۔ آپ ذرا غور کیجئے، ارے 1 مرتبہ نہیں 7 مرتبہ آگے پیچھے ہونا، ارے کیوں میرے آقا یہ کیا ہو گیا؟ آواز کہہ رہا رب آپ کو کیا دیکھا ہے؟ میرے بچے کا گلا پارا پارا ہے، جزاکم اللہ۔ لیکن جب آواز سن کر سکینہ آ گئی اور کہا بابا آپ اصغر کو پانی پلا لائے تو آپ نے قبا کے دامن ہٹایا، میرے لال کو دیکھ لو۔ ارے سکینہ نے دیکھا، منہ پہ منہ رکھا، در خیمہ پہ مائی بچے کو دیکھا، بس ایک فکرہ کہا مثلو کا یلہر، اے میرے لال، ارے بڑے جانور تو نہر کیے جاتے ہیں، کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اے میرے لال تجھے کیسے مارا گیا؟ تیرا گلا پارا ہو گیا، جزاکم اللہ۔ اے عزیزو، یہی رب آپ کے لیے کتنا سخت تھا کہ علی اصغر کو اس طریقے سے دیکھنا، لیکن آئے رب آپ پہ تو مصیبت اور ٹوٹ گئی کہ جب حسین مار دیے گئے، ارے خیموں میں لوٹ پڑ گئی تو ایک مرتبہ ارے علی اصغر کی قبر کو لیزہ لے کر کے ڈھونڈا گیا اور اب اس کے بعد علی اصغر کو نکالا گیا، ارے ننھا سا علی اصغر، اور اس کے گردن کو جدا کیا گیا۔ ارے رب آپ دیکھتی رہی، ہائے میرے لال، سب ایک مرتبہ قربان ہوئے۔ ارے میرا لال کربلا میں 2 مرتبہ قتل کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بالہا و بنیہا۔ محبت و جواز سے محمد علی محمد کا
اس قلیل عمل کو قبولیت کا شرف عطا فرما، جو مقروضوں قرض سے سبکدوش فرما، جو بیماروں شفاء عاجل عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو والدین کے لیے اور آل محمد کے لیے عزت کا ذریعہ قرار دینا، ذلت و رسوائی کا سبب نہ بننے دینا۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام جہاں جہاں شیعہ علی موجود ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے پروردگار ہم سے فاطمہ الزہرا کو راضی و خوشنود فرما، ہماری آنکھوں میں اتنی قداست دے کہ ان آنکھوں کو رومال فاطمہ کی زینت بنا سکیں۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔